बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ गए अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीडीसी के कैंडिडेट आसिम हाशमी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, गुपकार अलायंस, जैसे कि आप जानते हैं, गुपकार अलायंस बीजेपी को हराने के लिए बनाए गए हैं। सर, आप क्या बोलेंगे? बीजेपी तो किसी के साथ भी मिलकर सरकार बना सकती है और उसके बाद उन्हीं लोगों को जो है बुरा भला कहती है। जैसे अब जम्मू कश्मीर की बात ले लें तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, 2 साल सरकार में रहे और उसके बाद उन्हीं को गाली गलौज करना शुरू कर दी। उन्हीं को जो मर्ज़ी आई उनको जेलों में बंद कर दिया, पीडीपी वालों को। तो कुछ भी कह सकते हैं वो, तो बेवकूफ़ बनाने वाली तो कोई, ये तो अगर इलेक्शन वो लड़ रहे हैं तो दूसरों को भी हक़ है इलेक्शन। हाँ, उनकी किताब के हिसाब से किसी को और को इलेक्शन लड़ने का हक़ नहीं, वो अकेले मैदान में घूमना चाहते हैं ताकि उनके सामने कोई खड़ा ना हो। इंटॉलरेंस जिसको कहते हैं ना, उनके अंदर है। और ये जो अलायंस है, ये अलायंस बीजेपी को हराने का मामला नहीं है। ये अलायंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सब लोगों के सामने है कि हमारी रियासत की क्या हालत हो गई है। तो ये अलायंस बुनियादी तौर पे इस रियासत के वक़ार को बहाल करने के लिए, इसकी प्राइड को बहाल करने के लिए, जो यहाँ से हुकूक छीने जा रहे हैं, उसके लिए एक शुरुआत है जद्दोजहद की। सर, जैसे आप पहले सोशल एक्टिविस्ट थे, तब आप लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकते थे, या आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं अब आप लोगों की हेल्प ज़्यादा कर पाओ? जो लोग हेल्प करने का शौक़ रखते हैं वो किसी भी हाल में हेल्प कर सकते हैं, चाहे हम सियासत में हों या ना हों। हमारा मकसद ही है लोगों की हेल्प करना और इसमें एक अपना इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन मिलती है हमको। वो लोग जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई आता है, जो कुछ हमसे हो सके लोगों की बेहतरी के लिए, और ख़ास करके जो मेरा इलाका है, यहाँ ताकतवर लोग आके ना वो अपनी ताकत के उसमें नशे में और जो है अपने पैसे के बलबूते पे जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जबकि यहाँ का पूरा इलाका जो गरीब आवाम है, मज़दूर लोग हैं, सादा लोग किस्म के लोग हैं, जिनकी बड़ी मुश्किलात हैं, पहाड़ों में रहते हैं। अगर हो सके हमसे तो हम उनकी मुश्किलात का अज़ाला करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक बुनियादी मकसद है हमारा, ताकि वो जो इलाके आज तक जिनको किसी ने देखा तक नहीं है, उनकी डेवलपमेंट के सिलसिले में कुछ न कुछ इक़दाम उठाए जाए। सर, कल फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया, आप इस बारे में क्या कहें? क्या कहें बताइए, वो फॉर्मर सीएम हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। अब इससे ज़्यादा ब्रेज़न क्या हो सकता है? क्या कहें आप इसके बारे में? ये तो अपने आप में एक समझने की बात है कि बिला जवाज़ फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर जो स्टेट की है, जिसने हिंदुस्तान झंडा उठाया जम्मू कश्मीर में, उसको अगर जेल में बंद करते हैं, हाउस अरेस्ट करते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दिस इज़ मजलिंग अप डेमोक्रेटिक प्रोसेस बेसिकली। सर, आपको सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस मिलता है। सर, आपको देखते हैं, सुनते हैं, आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखें, मेरा जो मकसद एक और है, ये जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स से इसमें उतरने का, वो ये है कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है हमारे इलाके में। लोग ठेकेदार बनते हैं, फिर उनके ठेके करते हैं, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। ये जो दबा कुचला तबका है हमारे इलाके का, बैकवर्ड और जो मज़दूर तबका है, मेरा मकसद इनके अंदर वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रेस्टोर करना है, ताकि वो ख़ुद अपनी बात कर सकें और इतने कॉन्फिडेंट हो कि कोई उनको एक्सप्लॉइट न कर सके। उनके अंदर जो उनके एक इंसान की अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है, सेल्फ प्राइड होती है, उसको इनकरेज करना उसके अंदर। अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे एक कम्युनिटी है, मैं एक गांव देखा मैंने जाके इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान। गांव का नाम है परशोला में काशोड़ गांव है, परशोला भी है पंचायत, वहाँ एक काशोड़ गांव है, शेड्यूल कास्ट बस्ती है पूरी की पूरी। आप जाइए कभी, मैं आपको भी कहता हूँ, उस बस्ती की हालत देखिए, आपको लगेगा कि 200 साल पुरानी किसी जगह पे आप आए। वहाँ के लोग इतने डरे सहमे और इतने कुचले पड़े हैं, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, कि वो बात करने की जुर्रत भी नहीं करते। अब आपको मैं बताऊं, कल सुबह से तमाशा ऐसा लगा हुआ है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, उनकी तरफ से एक ठेकेदार साहब वहाँ रहते हैं बगल में, उनका घर है बगल में, काफ़ी माल वाले इन्फ्लुएंशियल ठेकेदार है, काफ़ी पैसा है उनके पास। उन्होंने 2 दिन से उनको घरों में बंदी बना के रखा है, और अब क्या कहूँ क्या कर रहे हो, शराब की बोतलें लेके
مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کہاں سوئی ہوئی ہے. جائیے ان کے گھر جائیے, اس وقت بھی آپ کو شراب کی بوتلوں کے ڈبے ملیں گے. اور کاشوڑ بستی کے لوگوں کو شراب پلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی مرضی سے وہ ووٹ ڈالیں. کل صبح سے وہاں ڈرامہ لگا شراب کے کارٹن اور پیسے لے کے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے یہ جو غریب لوگ ہیں, یہ جو بستی ہے, یہ ایسی ہی رہے تاکہ ہم ان کے اوپر اپنی حکومت رکھیں. جس دن ووٹ کی باری آئے گی شراب کی بوتل دیں گے اور کچھ پیسے دے دیں گے ان کو اور ان کا ووٹ خرید لیں گے. لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کاشوڑ والوں نے کافی ان کو ریزسٹ کیا. لیکن اس وقت بھی اگر جائے کوئی, میں یہ کہتا ہوں رائٹ ناؤ, اگر کوئی پولیس جائے وہاں پہ, جائیے کاشوڑ بستی کے لوگوں سے پوچھیے کیا کیا جا رہا ہے کل صبح سے. اور ٹھیکیدار صاحب کی طرف سے, وہ بی جے پی کے بڑے ایکٹیو ورکر ہیں, ان کی طرف سے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, کیسے ان کو دبایا جا رہا ہے, کیسے. تو یہ ہے سلسلہ یہاں پہ جو الیکشن, یہ ہے پولیٹکس, یہی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یہ. اور دوسری ایک اور بات بتاؤں, میں نے جتنا کانسٹیٹوئنسی کو گھوما 7 سال میں, انہوں نے کیا کیا ہے. 7 سال ہو گئے ان کے حکومت کو یہاں پہ, 3.5 سال یہ اسٹیٹ گورنمنٹ میں حکومت کا حصہ رہے, ایم ایل اے یہ رہے, منسٹریاں ان کے پاس رہی. اور اس کے بعد 3.5 سال گزرنے کے بعد جو وقت گزرا ہے, اس وقت میں سینٹرل گورنمنٹ سے ان کی حکومت ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, جائیے دیکھیے لوگوں میں غصہ کتنا ہے ان کے خلاف. بس ان کی بس سیاست اتنی ہے, جب الیکشن آئے جھوٹ سے, دھونس سے, دھوکے سے, مال پریکٹس سے, لوگوں کو شراب دے کے, لوگوں کو پیسہ دے کے ووٹ خریدو اور اپنی حکومت کو قائم کرو اور جاری رکھو. پھر انہی لوگوں کو دباؤ, کچلو اور ایکسپلائٹ کرو. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دبی کچلی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے لڑیں گے اور جد و جہد کریں گے. سر جیسے ڈی ڈی سی الیکشن کے دوران مرمت بلاک میں رات کو شراب پکڑی گئی, تو نا شراب کس کی پکڑی گئی؟ سر باتیں وائرل ہو رہی ہیں کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کے ووٹرز کو, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. وہاں تو سیدھے سیدھے شراب پکڑی گئی اور پیسے پکڑے گئے, سب نے دیکھا. کوئی کارروائی ہوئی ان کے خلاف؟ کوئی ایکشن لیا گیا؟ کوئی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ ایکشن لیا گیا ایکشن؟ کوئی پولیس کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا؟ اور یہ ان کو کھلی چھوٹ لگ رہی ہے ان کی طرف سے بھی, جو دوز ہو آر ان دا ہیلپ آف افیئرس, کہ آپ جو شراب, پیسہ, جو کچھ استعمال کر سکتے ہو کرو. یہ تو کھلا ثبوت ہے جو مرمت میں کیا گیا. اور مرمت سے آپ کو وائبس آ رہی. اس سب کے باوجود حکومت ان کے پاس, طاقت ان کے پاس, جو مرضی آتی وہ کرتے ہیں. ڈیلیمیٹیشن اپنی مرضی سے یہ کرتے ہیں, ووٹر لسٹ کو یہ اپنی مرضی سے فارمولیٹ کرتے ہیں, ساری مشینری کو اپنی مرضی سے یہ چلاتے ہیں. اس کے باوجود اگر ان کو شراب کی بوتلیں دے کے ووٹ حاصل کرنا پڑ رہا ہے تو یہ کتنی شرم کی بات ہے. انہوں نے کیا کیا ہے اس کا مطلب. دوسری بات, اس سب کے باوجود اب جرنلسٹ ہیں, آپ نے مرمت سے وائبس لے لی ہوں گی, سارا وہاں سے آ رہا ہے کہ یہ وہاں مرمت سے الیکشن ہار چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں یار یہاں پہ کچھ کرو جتنا مرضی. آج دن اور آج رات میں ایڈمنسٹریشن سے کہہ رہا ہوں, جاؤ دیکھو یہ کیا کچھ کر رہے ہیں پولنگ سٹیشنز کے آس پاس, کیا کچھ لوگوں کو لالچ دینے کی, پیسہ چلانے کی اور شراب کی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر بی جے پی کے اسپوکس پرسن شہنواز حسین JNK کے دورے میں ہیں, وہ کل ڈوڈا آئے تھے, تو کیا آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ میں نے سنا ہی نہیں انہوں نے کیا کہا, فرصت ہی نہیں آئی ان کو سننے کی وہ کیا کہیں گے. لیکن وہ کیا کہیں گے, وہ کسی نے, میں نے سنا, میں نہیں جانتا ہوں, کسی نے کہا مجھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہوا پچھلے 1-1.5 سال سے, تو بچوں کی تعلیم پہ اثر پڑا, مزدوروں کی روزی پہ اثر پڑا, اور لوگ جو ہے گھروں میں بند ہو کے رہے, ساری اکنامی جو ہے وہ تہس نہس ہو گئی, غریبوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے, بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے, کچھ بھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ میرا بچہ تو اپنا لندن میں, امریکہ میں پڑھتا ہے, اس کی تعلیم پہ تو کوئی نہیں اثر پڑا. یہ ہے سوچ. مجھے نہیں معلوم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن میں نے جو سنا, کسی نے بتایا کہ شاہنواز حسین صاحب نے ایسے کہا کہ ان کا بچہ جو ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, آپ مالدار لوگ ہو, کروڑ پتی لوگ, ارب پتی لوگ ہو, آپ لندن امریکہ چھوڑ کے کہیں بھی پڑھا سکتے ہو, لیکن ان غریبوں کو مت کچلو. ہماری یہی گزارش ہے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم مت کرو. ان کے بچوں کو بھی پڑھنے کا حق ہے, ان کو بھی آگے بڑھنے کا حق ہے. بی جے پی بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے لیڈرز کو JNK میں لا رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی DD الیکشن میں ہار رہی ہیں؟ بالکل ہار رہی ہے, تو بوکھلاہٹ ہے نا. DDC کے الیکشن تھے نا, اسمبلی تو ہماری ہٹا دی, بچے DDC, بچی DDC آپ کی. اس DDC کے الیکشن میں اگر ان کو اتنے اسٹالوارٹس لانے پڑتے ہیں اپنی پارٹی کے دلی سے کمپیننگ کے لیے,
تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں میں ان کی کیا شبیہ ہے, کیا تصویر ہے, کیا حالت ہے ان کی, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے یہاں پہ. اب دیکھیے نا, میں ان کے ساتھ الیکشن ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوں, آپ نے پورا آبزرو کیا. ان کے ساتھ دلی سے بڑے بڑے لیڈر آئے, جنرل سیکرٹری شاہ نواز حسین اگر آیا تو بہت بڑا اسٹالوارٹ ہے بی جے پی کا, انڈیا کا, پوری کنٹری کا, وہ آیا. بڑے بڑے لوگ آئے. ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں, ہم تو اکیلے ہی چل رہے ہیں. اور میری مثال تو وہی ہو گئی جب میں اس کانسٹیٹوئنسی میں گھوما, اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارا الیکشن کیسا ہے. نظر آ رہا ہے ہر ایک آدمی کو کہ ہم اس الیکشن میں اوپر والے کے کرم سے, رب کے کرم سے کامیاب نظر آ رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کامیاب ہیں. یہ لوگوں کا پیار محبت ہے. ہمارے پاس الیکشن مینجمنٹ ٹیم تک نہیں تھی, 10 دن میں سارا الیکشن ہوا. تو ان سے نفرت کا نتیجہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہماری تو یہ بات ہوگی جب میں چل دیا یہاں سے الیکشن لڑنے, اکیلے چلے نا, ہم اکیلے چلے, ہمارے پاس نہ کوئی مشینری نہ کچھ. تو پھر یوں ہوا کہ وہ جو ہے وہ کسی شاعر نے کہا, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کل کسان کے سمرتھن میں بھارت بند رہا, کیا ان کی مانگیں جائز ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کسان ہی تو ہندوستان کی بنیاد ہے. کسان کھیتی اگاتا ہے تو آپ کے گھر میں بھی راشن آتا ہے, سب کے گھر میں راشن آتا ہے. کسان اپنا خون پسینہ جلاتا ہے تو اس ملک کی خدمت کرتا ہے, دنیا کی خدمت کرتا ہے. اگر کسان ناراض ہے تو مان لو کہ کسان درست ہے اور حکومت غلط ہے. وہ کبھی سڑکوں پہ نہیں آتے, آپ نے کبھی ان کو سڑکوں پہ پہلے آتے دیکھا؟ ان کو مجبور کیا گیا. ان کے ریسورسز پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کی جانب سے, تو ان کو حق ہے اپنے لیے لڑنا. سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے عاصم ہاشمی جی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے دا لوکل رپورٹ میں. میں ہوں سندھیا کھجوریا, تو اجازت دیجیے. Subscribe the local report and press the bell icon. You will get all new notification. Thank you.